کہے کہ حضرت سیدہ سے خطا ہوئی، تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان کی حرارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب زیبا کار، سنا آپ نے یہ کوکم نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کائنات کو خطا پر کہا جاتا ہے اور تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ تو جناب علی گزارش ہے کہ یہی الفاظ میں آپ کو لوٹانے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر بالخصوص آپ کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی رتی میں کہوں گا وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کر آپ نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، دنیا کمانی ہے۔ تو یہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مقصد ہے دنیا کمانا، تو اس کے لیے جس طرح لوگ کھل کر دنیا کماتے ہیں، دین کا لبادہ نہیں اوڑھتے، تو آپ بھی اس طرح کھل کر دنیا کمائیں اور دنیا سے جائیں اور دنیا کمانے والوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کریں اور جائیں یہاں سے۔ آپ دین کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ دین کا بیڑا غرق کیوں کرتے ہیں؟ مسلک کی دجیاں اڑا کر، عقائد کی دجیاں اڑا کر، عقائد اہل سنت کو پسے پشت ڈال کر اور اپنی دنیا کمانے کے لیے دین کو استعمال کر کے، دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر کے دنیا کمانا، یہ اس دنیا کمانے سے زیادہ برا ہے جو لوگ کھل کر دنیا کماتے ہیں۔ تو آپ کا جو مقصد ہے دنیا کمانا، تو آپ کھل کر دنیا کمائیں اور دنیا میں آئیں اور دنیا کما کر یہاں سے جائیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ کے اندر قانون حرکت میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل بھی آپ کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے، کیونکہ 3 سال ہو چلے اس واقعے کو، 3 سال گزرنے کو ہے، تو ابھی تک کسی ایک، جو تو ہمارا پورا تفضیلی ٹولہ ہے، کسی ایک کی بھی غیرت نہیں جاگی کہ اس بندے کے ساتھ جا کے مناظرہ کر لے، قبلہ امام جلالی صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کوئی بحث کر لیں، مناظرہ کر لیں۔ اگر آپ کے نزدیک گستاخی ہے تو پھر تو آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، سونا نہیں چاہیے تھا، اس کو عدالت میں لے کے جاتے، اس کو گستاخی ثابت کرتے اور اس کو سزا دلواتے۔ لیکن وہ تو 3 سال سے آپ کو للکار رہے ہیں، 3 سال سے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، ان کے شاگرد للکار رہے ہیں، جس بقول آپ کے کہ یہ گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والے بقول آپ کے وہ آپ کو للکار رہے ہیں، اور آگے سے آپ اپنے مریدوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں جی اس نے گستاخی کر لی۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کو جواب دینے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اس کو گستاخی ثابت کرنے کی تمہاری ہمت نہیں ہے، اس کو عدالت میں لے کر جانے کی تمہاری ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کے پورے ٹولے کو کہتا ہوں، کوکم نورانی، حنیف قریشی، عرفان شاہ، ریاض شاہ، منور شاہ، چمن زمان، فتنہ حویلیاں، شمس الرحمان، یہ جتنے بھی ہیں ان کو گستاخ کہنے والے، جو ان کی قول پر جو انہوں نے خطائی اجتہادی کا قول کیا اس پر احتجاج کرنے والے، اس کو غلط کہنے والے، اس کو جتنے بھی یہ ہے، اگر تمہارے اندر دین کی غیرت ہے، اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے، اگر تمہارے اندر غیرت کی کوئی رتی ہے، تو اس کے ساتھ مناظرہ کرو، اسے عدالت میں لے کر جاؤ، اسے سزا دلواؤ کہ بالکل تمہاری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ابھی تک آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، صرف اپنے مریدوں میں، اپنی تقریروں میں جا کر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کا سامنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا، غیرت کی کوئی رتی باقی ہے، تو آج ہی اس کے ساتھ رابطہ کیجئے، اس سے ٹائم لیجئے یا اس کو ٹائم دیجئے اور اس کے ساتھ مناظرہ کیجئے، بلکہ عدالت میں لے کر جائیے اور اس کو گستاخ ثابت کیجئے اور منہ مانگا انعام بھی پائیے مجھ سے۔ یہ بھی بات، کیونکہ آپ نے بغیر پیسوں کے تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، بغیر پیسوں کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا۔ اگر بغیر پیسوں کے آپ کو سجدہ کی ناموس کی تحفظ کا خیال ہوتا تو آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہوتے، آپ اس کے ساتھ 3 دن نہ گزرنے دیتے، آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہوتے۔ بلکہ ان کو گستاخ کہہ کر تم خود گستاخ بن رہے ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، وہ نجم شاہ مداری وہ ڈاکٹر صاحب کو جواب دے رہا تھا، تو وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو خطا کار کہہ دیا۔ وہ 5-6 دفعہ یہ لفظ خطا کار کا سجدہ کائنات کے لیے بول گیا، اسے ذرا شرم نہیں آئی کہ خطا کار کا لفظ تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، اور خطا اجتہادی میں خطا کار میں کیا فرق ہوتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا۔ تو وہ خطا کار 5-6 دفعہ خطا کار کا لفظ بول گیا، یعنی اس کے نزدیک خطا اجتہادی کرنے والا اور خطا کار دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اتنے جاہل اور اتنے دین سے دور اور اتنے پرلے درجے کے یہ بے غیرت لوگ ہیں کہ اپنی دنیا کمانے کے لیے
یہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں، لیکن اپنے اندر اس کے اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ وہ سامنا جا کے کر سکیں۔ آپ کے نزدیک جو بندہ سجدہ کا گستاخ ہے اس کو آپ کھلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اس کے سامنا کرتے، کیوں نہیں اس سے مناظرہ کرتے؟ یہ آپ کی خاموشی، آپ کا سامنا نہ کرنا آپ لوگوں کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبلہ امام جلالی صاحب حق پر ہیں، اور آپ یہ جو ناچ رہے ہیں اپنے اپنی محافل میں، اپنے اپنے سٹیجوں پر، یہ صرف آپ اپنی دنیا کما رہے ہیں، اور دنیا کمانا آپ کا مقصد ہے۔ یہ میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ یہ سیدھے طریقے سے دنیا کمائے، یہ دین کا لبادہ جو آپ نے اوڑھا ہے یہ اتار دیں، یہ تمہارے لیے بہتری ہو۔